پاور کو اتھارٹی کے نام پہ کس طرح سے انسٹیٹیوشنلائز کیا جاتا ہے، آج ہم اس چیز کو دیکھیں گے۔ ہیلو ایوری ون، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ سوورنٹی ایک فنڈامنٹل پرنسپل ہے جو کہ ڈیفائن کرتی ہے الٹیمیٹ اتھارٹی ایک پولیٹیکل اور لیگل سسٹم میں۔ اوور دی سینچریز اسکالرز لائک جین بارڈن، تھامس ہابس، جان لاک، انہوں نے سوورنٹی کی نیچر پہ بہت ڈیبیٹ کی ہے، اس کی لمیٹیشنز کے بارے میں بات کی ہے، یہ بات کی ہے کہ ماڈرن انڈرسٹینڈنگ کیا ہے گورننس کی، اس طرح سے۔ آج بیسیکلی ہم لیگل سوورنٹی، پولیٹیکل سوورنٹی اور پاپولر سوورنٹی کو دیکھیں گے۔ لیگل سوورنٹی بیسیکلی ریفرز ٹو دا اتھارٹی جو کہ کریٹ کرتی ہے، انفورس کرتی ہے اور انٹرپریٹ کرتی ہے لاز کو ود ان اے اسٹیٹ۔ یہ ریپرزینٹ کرتی ہے دا ہائیسٹ فارم آف انسٹیٹیوشنلائزڈ اتھارٹی، اور یہ انشور کرتی ہے کہ لاز آر بینگ بائنڈنگ اینڈ یونیورسلی اپلیکیبل ود ان اے ڈیفائنڈ جورسڈکشن۔ آپ لیگل سوورنٹی کو اور اپنے لاز جو کہ لیگل سوورنٹی کے اندر بنائے ہوئے ہوتے ہیں، آپ ان کو انٹرنیشنلی کسی اور کنٹری کے اوپر اپلائی نہیں کر سکتے۔ یو ہیو ٹو اپلائی دیم اور یو ہیو ٹو بائنڈ دیم ایک ڈیفائنڈ جورسڈکشن کے اندر۔ اور لیگل سوورنٹی جو ہے وہ ٹپکلی ویسٹ کرتی ہے اسپیسیفک انسٹیٹیوشنز میں، جیسے کہ پارلیمنٹ ہے، کورٹس ہیں، انسٹیٹیوشنل باڈیز ہیں، کانسٹیٹیوشنل باڈیز ہیں، اور یہ جو ہیں وہ ایکٹ کرتے ہیں کسٹوڈینز آف لیگل آرڈر کے۔ لیگل سوورنٹی میں بیسیکلی یہ سپریم ہوتی ہے، اس کے پاس الٹیمیٹ اتھارٹی ہوتی ہے، اور یہ انشور کرتی ہے کہ ہر سب آرڈینیٹ انسٹیٹیوشن کمپلائی کرے اس کے ڈائریکٹیوز کے ساتھ۔ یہ ہر سٹیزن پہ امپلیمنٹ ہوتی ہے، اور لیگل سوورنٹی ڈپینڈ نہیں کرتی انڈیویژولس پہ، یہ پرسسٹ کرتی ہے تھرو انسٹیٹیوشنل فریم ورکس۔ یہ یونیورسل ہے، اس کا ڈیفائنڈ اسکوپ ہوتا ہے، اور یہ جو ہے وہ آپریٹ کرتی ہے کلیئرلی ڈیمارکیٹڈ ٹیریٹوریل اور جورسڈکشنل باؤنڈریز کے اندر۔ یہ ڈیسیجنز آف لیگل سوورن جو ہیں وہ کنکلوسیو ہوتے ہیں، اور دے کین ناٹ بی لیگلی کنٹیسٹڈ ود ان دا اسٹیٹ۔ سو ہم کس اسٹیٹس میں دیکھ سکتے ہیں لیگل سوورنٹی کی ایگزامپل؟ ہم یو کے میں دیکھ سکتے ہیں، یونائٹڈ اسٹیٹس میں دیکھ سکتے ہیں، فرانس میں دیکھ سکتے ہیں، دیر آر اے لاٹ مور obviously۔ یونائٹڈ کنگڈم کے اندر لیگل سوورنٹی ریزائڈ کرتی ہے پارلیمنٹ کے پاس، اور پارلیمنٹ لیجسلیٹ کر سکتی ہے کسی بھی میٹر پہ وداؤٹ اینی لیگل کنسٹرینٹ۔ اور یہ پرنسپل جو ہے وہ اٹ واز فیمسلی آرٹیکولیٹڈ بائی اے وی ڈائسی، جس نے who called parliamentary sovereignty the cornerstone of British Constitution۔ یونائٹڈ اسٹیٹس کی بات اگر ہم کریں تو یونائٹڈ اسٹیٹس کا کانسٹیٹیوشن سرو کرتا ہے کہ یہ سپریم سورس آف لا ہے، یہ سپریم لا ہے، یہ سپریم لا آف لینڈ ہے، اور اس کی سپریمیسی اٹ از ہیلڈ تھرو دی جوڈیشل ریویو ایز اسٹیبلشڈ ان ماربری ورسز میڈیسن کیس in 1803۔ سو اگر ہم فرانس کی بات کریں تو فرانس میں انڈر ففتھ ریپبلک لیگل سوورنٹی امبوڈیڈ کی گئی تھی کانسٹیٹیوشن میں، اور اٹ واز اسٹیبلشڈ a semi-presidential system and outlines the roles of legislative, executive and judicial bodies۔ Political sovereignty۔ Political sovereignty ایک practical expression of power ہے ایک state میں۔ یہ ریفر کرتا ہے دی ability of those in authority to make decisions and enforce them effectively۔ Political sovereignty میں جو decision making power ہوتی ہے وہ گورنمنٹ کے پاس ہوتی ہے، اسٹیٹ کے پاس ہوتی ہے۔ اب ان لائک لیگل سوورنٹی جو کہ ایک فارمل فریم ورک کے اندر گراؤنڈڈ ہوتا ہے، پولیٹیکل سوورنٹی اٹ ریفلیکٹس دا ایکچوئل ڈائنامک آف پاور۔ obviously یہ پاور کا ایکچوئل ڈائنامکس کو ریپرزینٹ کرتی ہے۔ اب جس کے پاس پاور ہے، جس کے پاس الٹیمیٹ پاور ہے، ڈیسیجن میکنگ پاور ہے، دے نو ہاؤ ٹو مینیپولیٹ پبلک، اور دے آلسو نو ہاؤ ٹو میک لاز وچ آر بیٹر فار دا پبلک۔ اور یہ پولیٹیکل sovereignty it is often influenced by political, social and economic factors۔ sometimes there are economic conditions جس میں اپنے کنٹری کے لیے کچھ اس طرح کے ڈیسیجن لینے پڑ سکتے ہیں جس سے کنٹری کو فائدہ ہو۔
مثال کے طور پہ اگر کوئی کنٹری ہے وہ اس کے پاس بہت سارا ڈیٹ ہے بٹ اسٹل they are not producing well, their export to import ratio is not equal, or they do not have economic stability, then they go for loans, they go for IMF or they seek loans. So اس طرح بہت سارے فیکٹرز ہوتے ہیں جو کہ پولیٹیکل سوورینٹی میں دیکھے جاتے ہیں. اب اس میں جو پریکٹیکل کنٹرول ہوتا ہے وہ بیسیکلی یہ ڈینوٹ کرتا ہے پولیٹیکل سوورینٹی میں کہ ایکچوئل ابیلٹی ٹو گورن ارسپیکٹیو آف لیگل فریم ورکس، اور اس کی جو ڈائنامک نیچر ہوتی ہے وہ بیس کرتی ہے الیکشنز پہ، پبلک اوپینین پہ، ایکسٹرنل انفلوئنسز پہ. کہ الیکشنز میں اگر پبلک پارٹیسپیٹ کرے گی، پبلک اوپینین کیا ہے اس پرٹیکولر پولیٹیکل پارٹی سے ریلیٹڈ، تو یہ ساری چیزیں دیکھی جاتی ہیں پولیٹیکل سوورینٹی کے اندر. یہ انسٹیٹیوشنلی ڈیپینڈنٹ ہوتی ہے اور یہ ٹپکلی ایکسرسائزڈ بائی گورنمنٹ انسٹیٹیوشنز، بٹ اٹ میں شفٹ ان ٹائمز آف کرائسس. سم ٹائمز ڈیموکریسی جو ہے وہ کرٹیل کر لی جاتی ہے بائی ڈکٹیٹرشپ. اور ابھی ریسنٹ انسیڈنٹ ہم نے دیکھا جہاں پہ بنگلہ دیش کے اندر اسٹوڈنٹس نے بہت زیادہ پروٹیسٹ کیا، اور دین military have to intervene to stop these protests, or to you can say that they announced new elections. اور ہم یہی پولیٹیکل سوورینٹی جو ہے وہ ہم یو کے میں دیکھتے ہیں، EU میں دیکھتے ہیں، پوسٹ کولونیل اسٹیٹس میں دیکھتے ہیں. یو کے میں کس طرح سے کہ آلدو پارلیمنٹ جو ہے وہ لیگل سوورن ہے یونائٹڈ کنگڈم میں، but still the prime minister and cabinet exercise political sovereignty. They shape policies, they have their national priorities, so this part of their political system exercises the political sovereignty. اب EU میں ہم دیکھتے ہیں کہ EU کس طرح سے پولیٹیکل سوورینٹی کو ایکسرسائز کرتا ہے. اس کے it faces some challenges, اور it exercises political sovereignty with supranational governance of the EU, جیسے کہ particularly in areas like trade, migration, law. اور پوسٹ کولونیل اسٹیٹس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے کنٹریز جو کہ کولونیل رول سے ایمرج ہوئیں وہ پولیٹیکل سوورینٹی کو دیتی ہیں ڈیو ٹو their economic dependence, internal divisions اور external interferences. اب there are challenges to political sovereignty جس میں گلوبلائزیشن ہے، اکنامک کنسٹرینٹس ہے، انٹرنل انیبلٹی ہے، ریجنل انٹیگریشن ہے، انکریزنگ پاور آف نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں. تو اب گلوبلائزیشن میں جیسے کہ انسٹیٹیوشنز لائک IMF, WTO, they influences national policies, sometimes at odds with domestic priorities. For example, if a country is not willing to increase the prices of petrol but they are seeking loan from IMF, then IMF will ask the country to make such policies جس سے وہ پیٹرول کی قیمتیں جو ہیں وہ انکریز کریں. اور اس طرح کی اور بہت ساری ہم ایگزامپلس دے سکتے ہیں جس میں ڈومیسٹک پرائرٹیز اور ڈومیسٹک پالیسیز میں انٹروین کرتے ہیں اس طرح کے انٹرنیشنل آرگنائزیشنز. اکنامک کنسٹرینٹس ہو سکتے ہیں، ریجنل انٹیگریشن کی وجہ سے ایٹ ٹائمز پولیٹیکل سوورینٹی کو ہمیں کمپرومائز کرنا پڑتا ہے. تو لیکن پولیٹیکل سوورینٹی انشور کرتی ہے کہ جو تھیوریٹیکل لاز اور پرنسپلس ہیں دے آر ٹرانسلیٹڈ انٹو ایکشنیبل گورنمنٹس. اور یہ پولیٹیکل سوورینٹی جو ہے وہ امباڈی کرتی ہے اسٹیٹ کیپیسٹی ٹو فنکشن اینڈ اڈاپٹ ٹو چینجنگ سرکمسٹانسز. اب فار ایگزامپل دیر از ڈیموکریسی ان اے کنٹری، تو پولیٹیکل سوورینٹی ول surely be run according to the democratic principles of political sovereignty. لیکن یہی سرکمسٹانسز ہمیں ڈکٹیٹرشپ میں، ٹوٹلیٹیرینزم میں، مونارکی میں ڈفرینٹ نظر آئیں گے. اب اگر ہم پاپولر سوورینٹی میں دیکھیں تو پاپولر سوورینٹی ایک ایسا پرنسپل ہے جس میں الٹیمیٹ اتھارٹی ریزائڈز ود ان دا ہینڈ آف دا پیپل. یہ ڈیموکریٹک روٹس
میں پہ ڈپینڈ کرتی ہے، یہ اسرٹ کرتی ہے کہ گورنمنٹس جو ہیں وہ ڈرائیو کریں ان کی لیجیٹیمیسی فرام دا کنسنٹ آف دا گورنڈ. اب گورنڈ کون لوگ ہیں؟ جو کہ پبلک ہے، اور کیونکہ پبلک الیکشنز کے تھرو الیکٹ کرتی ہے اپنے لیڈرز کو، اپنے پولیٹیشنز کو اور گورنمنٹل آفیشلز کو، اور پاپولر سوورینٹی جو سپریم اتھارٹی ہے وہ ریزائڈ کرتی ہے authority in the hands of the people. For example, the preamble of United States, it says that we the people of United States of America. So it surely and clearly defines that the popular sovereignty is written in the preamble of Constitution of United States of America. سو اس کی بیسیکلی پاپولر سوورنٹی اس طرح سے نہیں آ گئی، یہ ایک اس کی ہسٹوریکل ایولیوشن رہی ہے. انلائٹنمنٹ ایرا میں ہم دیکھتے ہیں، امریکن ریولوشن میں دیکھتے ہیں، فرینچ ریولوشن میں دیکھتے ہیں، عرب اسپرنگس میں دیکھتے ہیں. پرٹیکولرلی عرب اسپرنگ کے اندر پولیٹیکل رائٹس مانگے گئے تھے اور ریپرزنٹیشن مانگی گئی تھی لوگوں کی گورنمنٹل پروسیسز میں. سو یہ ایک بیسیکلی پیپل سینٹرک اتھارٹی کے طور پہ آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، جس میں ایک میکانزم آف ایکسپریشن کو پرائورٹائز کیا جاتا ہے، جس میں ووٹنگ کو، پبلک کنسلٹیشنز کو، سیوک ایکٹیویزم کو پرائورٹائز کیا جاتا ہے. اور یہ تینوں کنسلٹیشنز، ووٹنگ، سیوک ایکٹیویزم، یہ کی ٹولز ہیں پاپولر سوورینٹی کے. اس میں کنٹینیوس لیجیٹیمیسی ہوتی ہے اور گورنمنٹس کو یہ دے مسٹ مینٹین پبلک سپورٹ، اور تاکہ وہ ریٹین کر کے رکھیں لیجیٹیمیسی کو. اور اٹ آفن میئرز تھرو الیکشنز آن پبلک اوپینینز اور پبلک پولز. صحیح ہے. ہم اس کے ایگزامپل پاپولر سوورینٹی کی کہاں دیکھ سکتے ہیں؟ ڈائریکٹ ڈیموکریسی سوئٹزرلینڈ کے اندر. اب سوئٹزرلینڈ میں بہت مزے کا کیس ہے کہ سٹیزنز جو ہیں وہ ریگولرلی ووٹ کرتے ہیں پالیسی ایشوز کو، ورنہ نارملی اراؤنڈ دا ورلڈ اگر ہم پاکستان انڈیا کی بات کریں ریفرینڈمز بہت کم ہوتے ہیں. یہاں پہ ڈائریکٹ ڈیموکریسی کے اندر سٹیزنس کو ریگولرلی ووٹ کرنا ہوتا ہے پالیسی ایشوز میں، اور وہ ڈیمونسٹریٹ کرتے ہیں کہ یہ ڈائریکٹ پاپولر سوورنٹی ہے. ہم ریفرینڈم ان یونائٹڈ کنگڈم میں دیکھتے ہیں. جب ریفرینڈم ہونا تھا بریگزٹ کے لیے یونائٹڈ کنگڈم میں 2016 کے اندر، تو اس ریفرینڈم کے تھرو پورے یو کے میں پوچھا گیا تھا کہ لوگوں کی کیا سجیشن ہے، کیا رائے ہے کہ ان کو یورپین یونین لیو کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. اور یہ ایک اس کی سگنیفیکنٹ ایگزامپل ہے پاپولر سوورینٹی کے، کہ وہ لوگ، پبلک کس طرح سے انفلوئنس کر رہے ہیں نیشنل پالیسی کو. اب ہم پاپولر سوورینٹی میں ریچی کی تھیوری کو دیکھتے ہیں، جس کے کی پرنسپلز میں ہے کہ یہ نان ٹرانسفریبل سوورینٹی ہے. پاپولر سوورینٹی یہ ڈیلیگیٹڈ اتھارٹی ہوتی ہے، یہ کلیکٹیو ڈیسیجن میکنگ ہوتا ہے، اور یہ بیسیکلی تھیوری ایکسپینڈ کرتی ہے پاپولر سوورینٹی کے کانسیپٹ کو، اور یہ انفسائز کرتی ہے کہ سوورینٹی جو ہے وہ ریمین کرتی ہے in the hands of the people, or it is inherent in the people even when delegated to institutions of representations or representatives. So یہ نہیں ہے کہ کوئی بھی آئے گا اور اٹھ کے دے گا کہ یہ پالیسی ہے، اس پالیسی کو اڈاپٹ کریں. نہیں، it although remains inherent in the hands of the people، لیکن still یہ انسٹیٹیوشنز اور ریپرزینٹیٹیوز ڈیلیگیٹ کرتے ہیں اس پاپولر سوورینٹی کو. اب بیسیکلی ان لائک دو سسٹمز جہاں پہ سوورینٹی کو ٹرانسفر کیا جاتا ہے اور کنسولیڈیٹ کیا جاتا ہے ود ان رولز اور انسٹیٹیوشنس کو، رچی نے اسرٹ کیا کہ سوورینٹی جو ہے وہ بیسیکلی اٹ از نیور ریلینکوشڈ، لیکن یہ ایک پہلی لونڈ سارٹ آف ایک پروسیس ہے. اور یہاں پہ گورنمنٹ بہت ایک میرلی ایک ٹرسٹنگ انسٹیٹیوشن ہے. گورنمنٹ کو پہ زیادہ ٹرسٹ نہیں کیا جا سکتا آن دیئر بہاف، بٹ اسٹل انہیرنٹ کرتی ہے سوورینٹی ان دا ہینڈز آف دا پیپل. سو اب آج کے دن میں ہم کس طرح سے ریلیونس دیکھتے ہیں رچی تھیوری کو، کہ دس تھیوری سپورٹس کہ یہ پارٹیسپیٹری ڈیموکریسی ہے، اور یہ ایمفسائز کرتی ہے امپورٹنس آف میکینزم جس میں ریفرینڈا ہے، ریکال ووٹس ہیں ایٹ ٹائمز جب
لوگ کہتے ہیں کہ دیر مسٹ بی کرپشن ان دا ووٹنگ سسٹم، تو ووٹس ریکال کیے جاتے ہیں. سٹیزن اسمبلیز ہیں ٹو کیپ پاور روٹیڈ ان پاپولیس، اور اس طرح سے ڈائریکٹ ڈیموکریسی پرٹیکولرلی پارٹیسپیٹری ڈیموکریسی کے طور پہ ریلیونس ہے رچرڈ تھیوری کی ان ٹوڈیز ریلیونس. اب یہ اپلیکیشنس آف پاپولر سوورنٹی میں امریکن ریولیوشن ہے، عرب اسپرنگ ہے، یورپین یونین ہے، سوئٹزرلینڈ ریفرنڈا سسٹم ہے. امریکن ریولیوشن میں اٹ واز اے پیوٹل مومنٹ ان دا ہسٹری آف پاپولر سوورنٹی، جہاں پہ کولونلس نے ریجیکٹ کیا تھا برٹش مونارکی کو، اور انہوں نے ایک اپنی گورنمنٹ اسٹیبلش کی بیسڈ آن دا ول آف دا پیپل. شروع میں اٹ واز اے کانفیڈریشن، لیکن بعد میں اس کانفیڈریشن کو فیڈریشن میں کنورٹ کر دیا گیا تھا. عرب اسپرنگ ایز ائی ٹولڈ یو کہ لوگوں نے کہا کہ ہمیں جو ہے دے روز اپ اگینسٹ اتھارٹیرین ریجیمز، اور انہوں نے ڈیمانڈ کیا کہ ہمیں ایک پولیٹیکل ریپرزنٹیشن چاہیے، پولیٹیکل پارٹیسپیشن چاہیے پولیٹیکل پروسیسز میں. پولیٹیسزم اور ڈیبیٹس کیا ہو سکتی ہیں پاپولر سوورنٹی کی، کہ it has tensions with liberalism, it has practical limitations، اور کچھ اسکالرز یہ سجیسٹ کرتے ہیں کہ پاپولر سوورنٹی جو ہے it has tensions with liberalism، جیسے کہ individual rights اور the rule of law as the will of the people may not always align with these values. صحیح ہے. تو لبرلزم میں لوگوں کی ول کو بھی دیکھا جاتا ہے، لیکن پاپولر سوورنٹی میں ایٹ ٹائمز لوگوں کی ول کو نہیں بھی دیکھا جاتا، تو یہاں پہ دونوں کو کا کلیش آ سکتا ہے. اور پاپولر سوورنٹی کو جب ہم امپلیمنٹ کر رہے ہوتے ہیں ایک بڑے اسکیل کے اوپر، تو اٹ کین لاجیکلی بی چیلنجنگ، اور یہ ڈیبیٹس کو پرولونگ کر سکتی ہے، اور یہ دیکھ سکتی ہے کہ اپروپریٹ میکانزم سٹیزن پارٹیسپیشن کا ڈیسیجن میکنگ کا کس طرح سے ہونا چاہیے، اور یہ میجورٹی کی ٹائرنی کو پرووک کر سکتی ہے. اب ہر کنٹری کے اندر میجورٹی اور مائنورٹی دونوں طرح کے لوگ ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ اب ایک کنٹری ہے، کرسچن کنٹری ہے اور کیتھولک کرسچن کنٹری ہے، تو اس کے اندر کیتھولک کرسچنز زیادہ ہوں گے ایز کمپیئر ٹو پروٹیسٹنٹ کرسچنز، رائٹ. سو یہاں پہ پھر جب وہ پاپولر سوورنٹی میں ول کے بارے میں بات کی جا رہی ہوتی ہے، تو یہاں پہ میجورٹی کی ٹائرنی بھی آ سکتی ہے، اور یہاں پہ مائنورٹیز کے رائٹ بھی ایڈیکویٹلی پروٹیکٹڈ نہیں ہوتے. اب یہاں پہ جب ہم بیلنس کر رہے ہوتے ہیں ڈفرینٹ فارمز آف سوورنٹی کو، تو سب سے نیچے لیگل سوورنٹی آتی ہے، دین پولیٹیکل سوورنٹی آتی ہے، اور دین پاپولر سوورنٹی آتی ہے جو کہ سب سے اوپر ہے. اب یہ انٹر ڈیپینڈنٹ ضرور ہیں اور ان کو کیئرفلی بیلنس کرنا چاہیے. اب انٹر ڈیپینڈنٹ کیوں ہے کہ لیگل سوورنٹی میں لاز بنیں گے، صحیح ہے، اور وہ لاز جو ہے وہ امپلیمنٹ بھی کروانے ہیں. اب پولیٹیکل سوورنٹی میں پاور ہے، لیکن پاور جو ہے جو گورن کر رہا ہے اس کے ہاتھ میں ہے، لیکن پاپولر سوورنٹی میں پاور جو ہے وہ لوگوں کے ہاتھ میں ہے. تو یہ تین چیزیں جو ہے وہ انٹرچینجبل ہے، انٹرچینجبل ان اے سینس کہ سب سے زیادہ جو ایک پیرامڈ میں سب سے پیک پہ پاپولر سوورنٹی ہوتی ہے، اور یہ ایک وے ہے فرام لیگل سوورنٹی ٹو پاپولر سوورنٹی کہ ایک کنٹری سب سے پہلے لیگل دین پولیٹیکل اینڈ دین پاپولر سوورنٹی کی طرف آتا ہے. دیٹس فار ٹوڈے. سی یو ان دا نیکسٹ ویڈیو.